کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ مطالبات کی عدم منظوری۔ لاہور میں پنجاب پیرامیڈیکل الائنس اور پیرامیڈیکل ایکشن کمیٹی نے 21 مئی سے سرکاری اسپتال بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ناروال میں بااثر ذمہ دار کا خواتین پر تشدد۔ ہیومن لبریشن کمیشن کا ڈی پی او آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ صادق آباد میں پولیس اور سی آئی اے اسٹاف کا گرینڈ آپریشن۔ منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار۔ لاکھوں روپے مالیت کی شراب کی بوتلیں برآمد۔ خانیوال میں نوجوان جوڑے نے ٹرین سے کود کر خودکشی کر لی۔ کراچی میں تیز رفتار بس بے قابو ہو کر پل سے نیچے جا گری۔ متعدد مسافر زخمی۔ امتحانات میں نقل کا رجحان منشیات سے زیادہ خطرناک ہے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد آغا شاہ نواز کی امتحانی مراکز کے دورے پر گفتگو۔ ٹنڈوالایار میں لیاری آپریشن کے خلاف عوامی تحریک کی احتجاجی ریلی۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 بھائی جاں بحق، 1 راہگیر زخمی۔ اور پشاور میں سروس انسٹرکشن کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر، اساتذہ کا صوبائی وزیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے صوبہ پنجاب کی خبروں سے۔ پنجاب میں سب سے پہلے بات ہوگی صوبائی دارالحکومت لاہور کی، اور سب سے بڑا بحران پاکستان کو درپیش توانائی کا۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں سرکل روڈ پر اس وقت تاجر احتجاج پر ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں اور شدید نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے جانتے ہیں وقت نیوز کے نمائندہ میاں شاہد ندیم سے۔ میاں شاہد بتائے گا یہاں پر تاجر کیا کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے؟ جی، یہ سرکل روڈ پر ہم موجود ہیں جو کہ اکبری منڈی کے باہر موجود ہے۔ یہاں یہ کاروباری ہب ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے اکتا کر لوگ آج سڑکوں پر باہر آ گئے، جن میں تاجر اور عوام دونوں ہی تھے۔ ساتھ میں مسلم لیگ نون کی قیادت بھی یہاں پر موجود تھی۔ تاجروں اور عوام دونوں کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ مزید حکومت کی طفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی حکومتی وعدوں پر یقین کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ تاجروں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے جب گھر سے دکان پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی لائٹ نہیں ہوتی، جب یہاں سے گھر جاتے ہیں تو گھر پر بھی لائٹ نہیں ہوتی۔ گھر میں ان کے بچے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں اور بہت برا حال ہو رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت روز یہ وعدہ کرتی ہے کہ مساویانہ سلوک کیا جائے گا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی، لیکن اس میں سے کسی وعدے پر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر حکومت نے اب بھی سنجیدگی سے اقدامات نہ کیے تو وہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں ان میں کوئی قیادت موجود نہیں ہوتی، بلکہ لوگ خود مل جل کر یہاں پر جلوس نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ قیادت پہنچتی ہے، جہاں پر ان کو جلوس کی اطلاع ملتی ہے قیادت پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بے شمار ٹائر جلائے گئے جن سے جو ہے وہ دھواں اڑتا رہا اور لوگ کھانستے بھی رہے، لیکن لوگ اپنا غم و غصہ جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کر کے اور ٹائر جلا کر نکال رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپکو حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شارٹ فال جو ہے وہ 6700 میگا واٹ کی سطح سے گر کر 3500 میگا واٹ کی سطح پر آ گیا ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ میاں شاہد ندیم، آپ کا سرکل روڈ پر ہونے والے مظاہرے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ عوام، تاجر اور سیاسی تنظیموں کے رہنما بھی یہاں پر احتجاج میں موجود ہیں۔ خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ملکہ کوثر مری میں موسم گرما کے دوران سیاحوں کی بھاری تعداد میں آمد کے پیش نظر سڑکوں پر ٹریفک کی روانی اور سیاحوں کی سہولت کے لیے ٹریفک پلان تیار کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مری عمر جہانگیر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مری شہر کی جانب آنے اور جانے کے لیے بعض سڑکوں کو مکمل طور پر یک طرفہ کر دیا جائے گا، جبکہ سڑکوں کے دونوں کناروں پر پارکنگ کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔
تاہم بعض سڑکوں کے حوالے سے ایک جانب ترتیب سے گاڑیاں کھڑی کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ اجلاس میں مال روڈ پر 1 جون سے ہنگامی امداد فراہم کرنے والی گاڑیوں کے علاوہ ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی ہوگی۔ مری شہر میں تمام گاڑیاں اپر جیکا کلی سے داخل ہوں گی، جبکہ پرانے بیریئر سے ریور فورتھ روڈ کے راستے ڈاخانہ چوک اور کنڈانا روڈ کے راستے شہر سے باہر جا سکیں گی۔ کشمیر پوائنٹ، بینک روڈ اور امتیاز شہید روڈ بھی یک طرفہ ٹریفک کے لیے استعمال ہوں گے، جبکہ سیاحوں کی رہنمائی کے لیے سائن بورڈ سمیت ٹریفک وارڈن تعینات ہوں گے، جبکہ روٹ پرمٹ کے بغیر اور معمول سے زیادہ نشستوں والی پبلک ٹرانسپورٹ کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ فیصل آباد میں سوشل سیکیورٹی سٹاف ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ مظاہرین نے سوشل سیکیورٹی اسپتال مدینہ ٹاؤن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران انہوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے مین روڈ چڑھامالہ تک ریلی بھی نکالی، جس کی قیادت صدر ایسوسی ایشن منظور حسین سرگانہ اور سیکریٹری جنرل میاں رب نواز بٹو نے کی۔ مقررین نے کہا کہ گریڈ 1 سے 11 اور 12 سے 15 کی تنخواہیں مساوی کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گریڈ 1 سے 4 کے ملازمین کو 20% میڈیکل الاؤنس، سٹاف نرسز کو میس اینڈ ڈریس الاؤنس، جبکہ 1 سے 11 کے تمام ملازمین کو ریگولر کیا جائے اور تمام ملازمین کی کیٹیگریز کو اپ گریڈ اور یونیفارم الاؤنس دیا جائے۔ مقررین نے کہا کہ اگر 20 مئی تک مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 21 مئی کو 2 گھنٹے کے لیے روزانہ قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی اور صوبہ بھر میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے جائیں گے۔ پنجاب پیرامیڈیکل الائنس اور پیرامیڈیکل ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ 21 مئی سے تمام سرکاری اسپتال بند کر دیں گے۔ پنجاب پیرامیڈیکل الائنس اور پیرامیڈیکل ایکشن کمیٹی کی کال پر لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں مرحلہ وار ٹوکن ہڑتال کا سلسلہ 9ویں روز بھی جاری رہا۔ تاہم تمام سرکاری اسپتالوں میں پیرامیڈیکل سٹاف نے صبح 8 بجے سے 10 بجے تک ہڑتال کی، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پیرامیڈیکل سٹاف نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خانیوال کی بات کرتے ہیں۔ خانیوال میں شکر گڑھ کے نوجوان جوڑے نے ٹرین کے آگے خود کو لٹا کر خودکشی کر لی ہے۔ خانیوال ریلوے اسٹیشن پر شکر گڑھ کے رہائشی افضل نامی نوجوان نے ایک لڑکی سمیت ہزارہ ایکسپریس ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی۔ ادھر ریلوے پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں شکر گڑھ کے رہائشی تھے۔ ناروال میں زمین کے تنازع پر موضع ڈومالہ میں باثر زمیندار کی بھٹا مزدور کے گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد کے خلاف ہیومن لبریشن کمیشن نے ڈی پی آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پولیس کے خلاف نعرے درج تھے۔ مزدور یونین کے صدر عرفان گل اور جنرل سیکرٹری اطہر نواب نے الزام عائد کیا کہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے بیٹے نے زمین کے تنازع پر محنت کش مختار مسیح کے گھر میں گھس کر خاتون پر وحشیانہ تشدد کیا، جبکہ پولیس نے اپنے پیٹی بھائی کی حمایت میں ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا۔ سیکرٹری جنرل اطہر نواب نے کہا کہ اگر مسیحی برادری پر ظلم بند نہ کیا گیا تو وہ پورے ملک میں احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ صوبائی وزیر خوراک محمد منشاء اللہ کے ضلع سیالکوٹ میں جاری گندم خریداری کی مہم کے دوران گندم خریداری کے مراکز پر کسانوں کا تانتا بن گیا۔ ضلع بھر میں کسان گندم خریداری کے لیے سرکاری سطح پر قائم 9 مراکز پر ٹریکٹر، ٹرالیوں اور منی ٹرکوں پر گندم کی بوریاں لاد کر لا رہے ہیں۔ دیہی علاقوں سے لائی جانے والی گندم سرکاری ریٹ پر گندم خریداری مراکز پر خریدی جا رہی ہے۔ محکمہ خوراک کے مطابق 1 لاکھ بوری گندم ضلع سیالکوٹ میں خریدی جانے کا ٹارگیٹ مقرر کیا گیا ہے، تاہم اب تک 11,000 بوری گندم خریدی جا چکی ہے، جبکہ کسانوں کو موقع پر ہی گندم کی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کمیٹیوں کے مقرر کردہ ممبران کے غائب ہونے کی وجہ سے متعدد خریداری مراکز پر کسانوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی کیمپس میں ایم اے انگلش کے طلبہ و طالبات نے کوالیفائنگ امتحانات کے خلاف کلاسز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی میں ایم اے انگلش کے طلبہ و طالبات نے یونیورسٹی کی طرف سے کوالیفائنگ امتحان کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا اور یونیورسٹی میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔
मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ बैनर्स और प्लाई कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने एहतजाज करते हुए बताया कि सेमेस्टर सिस्टम के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइंग इम्तिहान नहीं होता, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में यह तरीकाकार राइज करने से तलबा का कीमती साल ज़ाया हो जाएगा। रेलवे डीजल शेड मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए लोको शॉप में मुतादिद इंजन रोक लिए हैं। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया है कि अगर उन्हें मई तक उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो रेल का पहिया मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया जाएगा। रेलवे डीजल शेड मुलाजमीन की यूनियन के सरबराह सरफराज अहमद खान की क़यादत में होने वाले एहतजाज में मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने 2 घंटे की अलामती हड़ताल की और अवामी एक्सप्रेस समेत मुतादिद इंजन रोक लिए। एहतजाज के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरफराज अहमद खान का कहना था कि हुकूमत ने रेल मुलाजमीन को 1985 में दिए गए टेक्निकल अलाउंस और दीगर मराहत में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया, हालांकि इस दौरान महंगाई कई 100 गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुलाजमीन 19 मई तक अलामती हड़ताल जारी रखेंगे। अगर फिर भी मुतालबात तस्लीम न हुए तो रेल का पहिया मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया जाएगा। अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जुही के बायस शेखुपुरा की यूनियन काउंसिल बुट्टर की में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस गलियां और बाजार टूट फूट का शिकार हो गए हैं। 2 बड़ी नहरों के संगम में वाक़ यूनियन काउंसिल बुट्टर की खस्ता हाल सड़कें नकासियाब का नज़ारा पेश कर रही हैं और नकारा सिस्टम की वजह से सरकारी पानी की अदम फराहमी है और सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, जिससे इलाके में मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है, जबकि इलाके को बड़े शहरों से मिलाने वाली लिंक रोड भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गई है, जिससे लोगों को आमदोरफ्त और बार बर्दारी के अलावा ज़रूरी अजनास मंडियों तक पहुँचाने में भी सख्त मुश्किलात का सामना है। यूनियन काउंसिल बुट्टर में सेहत के हवाले से भी कोई सहूलत मौजूद नहीं। इलाके का अकलौता मेडिकल सेंटर पिछले कई सालों से बंद पड़ा है, जिससे खवातीन को इलाज के लिए शहर का रुख करना पड़ता है। यूनियन काउंसिल और गर्ल्स स्कूल की इमारतें भी खस्ता हाली के बायस नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं और यहाँ कब्जा ग्रुपों ने कब्जा जमा कर मवेशी बांध रखे हैं। लोगों का कहना है कि आम इंतखाबात में बुलंदो बाला दावे करने वाले अवामी नुमाइंदों ने पिछले 4 सालों के दौरान उन्हें इधर मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने हुकूमत से असलाह अहवाल का मुतालबा किया है। लाहौर में अगवा होने वाली लड़की को 1.5 माह बाद सादिकाबाद से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाहौर की रहायशी मोगवी राबिया रफीक 1.5 माह कबल दाता दरबार गई थी, जहां से खातून उसे मिठाई दी, जिसे खाते ही वो बेहोश हो गई। होश आने पर वो एक कमरे में बंद थी। उधर ASP सादिकाबाद मोहम्मद तनवीर ने इत्तला मिलते ही टिब्बा बलोचा सादिकाबाद में छापा मारकर लड़की को बाजियाब करवा लिया, ताहम कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लड़की के बयान पर जुबैदा बीबी, सना बीबी, मोहम्मद अकमल, इमरान, साजिद अब्बास, आबिद साजिद, बसरा, मोहम्मद रमजान और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि औरतों को अगवा करके सिंध ले जाकर फरोख्त करने वाले इस गिरोह को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने बजट में तनख्वाहों में 200% इजाफा न होने की सूरत में बजट के रोज पार्लियामेंट हाउस के घेराव की धमकी दी है। एबका ने अपने मुतालबात के हक में लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा किया और AG ऑफिस से GPO चौक तक रैली भी निकाली। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए एबका के सूबाई सदर मोहम्मद इरशाद का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर पे एंड पेंशन कमेटी की सिफारिशात पर अमल करे और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 200% इजाफा किया जाए, जबकि 5,000 रुपये माहवार मेडिकल अलाउंस और एडहॉक रिलीफ को भी बुनियादी तनख्वाह में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई के मुकाबले में क्लर्कों की तनख्वाहें आटे में नमक के बराबर हैं, जो 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर नए बजट में उनकी तनख्वाहों में मुतालबे के मुताबिक इजाफा ना हुआ तो बजट तकरीर के दौरान पार्लियामेंट हाउस का घेराव भी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल हमीद खोसा ने कहा है कि मीडिया जराइम पेशा अफराद और पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की निशानदेही करे, इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। बहावलनगर में अपनी तैनाती के बाद सदर प्रेस क्लब तारिक हफीज की क़यादत में आने वाले अहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात के दौरान
ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانے سے ہی معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے برائیوں کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک شخص کو بھی انصاف مہیا کرنے میں مددگار ثابت ہو جاتے ہیں تو شاید یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کے تھانوں میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ میڈیا معاشرے کی آنکھ ہے اور کسی بھی معاشرے کی بہتری میں میڈیا کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحافیوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام اور پولیس کے درمیان نہ صرف تعلقات کو بہتر بنائیں بلکہ غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب افسران اور اہلکاروں کو منظر عام پر لائیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پنجاب کی بات ہو رہی ہے۔ ناروال میں حضرت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 74ویں سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات علی پور سیدہ میں اختتام پذیر ہو گئیں۔ عرس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ 2 روزہ تقریبات کی صدارت پیر سید افضل حسین شاہ نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر سید جماعت علی شاہ نے قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ عرس کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 685 پولیس اہلکار اور افسران نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ ڈی سی او ناروال نے عرس کے موقع پر سرکاری چھٹی کا بھی اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر درود و سلام اور محفل سما کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی کے علاوہ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے بام ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور ٹریفک وارڈنز بھی موجود تھے، جبکہ زائرین کے لیے فری ڈسپینسری کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ صادق آباد میں پولیس اور CIA اسٹاف کے مشترکہ گرینڈ آپریشن کے دوران منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی 304 ولایتی شراب کی بوتلیں برآمد کر لی گئیں۔ ASP سرکل پولیس صادق آباد نے تحصیل بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دیں، جس پر تھانہ سٹی پولیس اور CIA اسٹاف نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بسم اللہ ٹاؤن سے منشیات فروش جاوید اقبال کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے 304 بوتل ولایتی شراب برآمد کر لی گئی۔ اس موقع پر SHO تھانہ سٹی محمد اسلم خان نے بتایا کہ ASP سرکل صادق آباد تنویر حسین کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے موقع پر ملک بھر میں سرکاری تعطیل نہ ہونے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مولانا شفیق ڈوگر کی قیادت میں نکالی جانے والی ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے موقع پر ملک بھر میں سرکاری تعطیل کے مطالبات درج تھے۔ ریلی مختلف سڑکوں اور بازاروں سے گزرنے کے بعد ضلع کچہری پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چاروں خلفائے راشدین کے یوم وفات کے موقع پر ملک بھر میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ بچوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 1 جون سے کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن رواں ماہ کے آخر میں جاری کیا جائے گا۔ سیکرٹری اسکول اسلم کمبو نے کہا ہے کہ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں معمول کے مطابق 1 جون سے شروع ہوں گی، جبکہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن اس ماہ کے آخری ہفتے میں جاری کیا جائے گا۔ اسلم کمبو نے کہا کہ اگر موسم کی شدت اور لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا تو چھٹیاں پہلے بھی کی جا سکتی ہیں، تاحال اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن موسم گرما کی چھٹیاں 1 جون سے ہی ہوں گی۔ محکمہ سوئی گیس کی لاجواب سروس، سیالکوٹ شہر میں سوئی گیس کا کنیکشن دیے بغیر 4 ماہ سے ماہانہ بل بھیج کر شہری کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ بیرون ملک مقیم شہری محمد منیر احمد نے گاؤں جودھالہ میں واقع اپنے گھر میں سوئی گیس کا کنیکشن لگانے کے لیے 1 سال قبل درخواست جمع کرانے کے ساتھ ڈیمانڈ نوٹس بھی بینک میں جمع کروا دیا، لیکن گیس کا کنیکشن دیے بغیر محکمہ سوئی گیس کی جانب سے 4 ماہ سے آنے والے ہزاروں روپے کے بل نے اسے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ متاثرہ خاندان نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ دھرتی۔
صوبہ سندھ میں سب سے پہلے خبر سکھر سے۔ سکھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر عام تعطیل نہ کرنے کے خلاف اہل سنت والجماعت کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچی، جہاں خطاب کرتے ہوئے علامہ محمد رمضان نعمانی اور دیگر نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں، ان کی سیرت اور کردار کو عام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، مگر یہاں صحابہ اکرام کے نام نصاب تعلیم سے نکالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر اہل سنت والجماعت ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منایا جائے۔ میرپور خاص میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یوم وفات کے موقع پر اہل سنت والجماعت کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی۔ مدینہ مسجد سے پریس کلب تک نکالے جانے والی ریلی میں اہل سنت والجماعت کے قائدین اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ہارون معاویہ، حافظ احتشام الحق، ابو حق نواز اور دیگر نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جس طرح پاکستانی ہیروز کے ایام منائے جاتے ہیں، اسی طرح سرکاری سطح پر اسلامی ہیروز کے ایام بھی منائے جائیں۔ سکھر میں کندرا کی بڑوڑ برادری کی جانب سے ایک نوجوان کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کندرا کی بڑو برادری کے نوجوان غلام عباس کو نارا کینال کے قریب سے مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا، جس کی بازیابی کے لیے بڑو برادری کے محمد عاشق اور دیگر نے سکھر میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نوجوان غلام عباس کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ کشمور میں مزاری برادری کے سینکڑوں افراد نے ٹھیکیدار عبداللطیف کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مانجھی، مزاری، ربانی، بازاری اور دیگر کی قیادت میں کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں شریک افراد مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے پریس کلب کشمور پہنچے، جہاں انہوں نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایس ایچ او کشمور کو معطل کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ کراچی میں تیز رفتار بس بے قابو ہو کر پل سے نیچے جا گری، جس کے نتیجے میں متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ ناتا خان پل پر حادثہ اس وقت پیش آیا جب مسافروں سے بھری ایک بس تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر نیچے جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد شاہراہ فیصل پر شدید ٹریفک جام ہو گیا، جبکہ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع سے فرار ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے حادثے میں زخمی ہونے والے مسافروں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد آغا شاہ نواز نے کہا ہے کہ امتحانات میں نقل کا رجحان منشیات کے رجحان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اساتذہ اور والدین بچوں میں محنت کے ذریعے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ حیدرآباد میں 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے دوران مختلف امتحانی مراکز کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا سول سوسائٹی اور دیگر سٹیک ہولڈرز آگے بڑھ کر حکومت کے ہر مثبت قدم کی حمایت کریں تاکہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات میں نقل کے رجحان سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس لعنت سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے تعلیم بورڈ کی مانیٹرنگ ٹیموں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ پرچوں کے مقررہ ٹائم کو یقینی بنائیں اور مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر کے نقل کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ میرپور خاص میں علمی، ادبی اور ثقافتی تنظیم دستک کی جانب سے مشہور ادیب اور شاعر تاج قائم خانی کی یاد میں آل سندھ اردو سندھی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تاج قائم خانی مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ثقافتی تنظیم دستک کی جانب سے آل سندھ اردو سندھی مشاعرے میں سندھ بھر کے مشہور شعراء کرام نے شرکت کی۔ مشاعرے میں ڈاکٹر عتیق جلانی، انجم جاوید، یاسمین زاہد اور نوید سروش کے علاوہ دیگر شعراء نے اپنے کلام کے ذریعے تاج قائم خانی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاج قائم خانی نے جس طرح سے طلبہ و طالبات کے تعلیمی مسائل حل کیے وہ ناقابل یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں بہتری آ سکے۔ اس موقع پر مشاعرے میں آنے والے مہمانوں کو اجرک اور کتابوں کے تحائف پیش کیے گئے۔
टंडू हैदर शहर से दिन दिहाड़े 5 साल बच्ची अलीशा के अगवा के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाज करते हुए हैदराबाद मीरपुर खास रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि टंडू हैदर शहर में 6 रोज कबल दिन दिहाड़े 5 साल मासूम बच्ची को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, मगर पुलिस अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब नहीं करा सकी। इस मौके पर बच्ची के चचाजाद अंसार खानजादा, सरफराज खानजादा और दीगर का कहना था कि अगर 2 दिन के अंदर पुलिस ने बच्ची को बाजियाब ना कराया तो पूरे सिंध में खानजादा बरादरी एहतजाजी मुजाहरों के साथ DIG और DPO हैदराबाद के दफातर का घेराव करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमीन लाखो, पीपल्स पार्टी जिला हैदर यूथ के कलीम खानजादा और मुस्लिम लीग नून तालका हैदराबाद के सदर गुलाम शब्बीर की जानिब से बच्ची की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई गई, जिस पर मुश्तल अफराद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। टंडोलायार में अवामी तहरीक की जानिब से लियारी ऑपरेशन और 12 मई के वाक़यात के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि लियारी में साजिश के तहत बलोच कौम की नस्लकुशी के लिए ऑपरेशन किया गया। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि लियारी ऑपरेशन और 12 मई के वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हम किसी सूरत भी इस सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई और लोड शेडिंग ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत आवाम को महंगाई और लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए ठोस इक़दाम करे। दादू में एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर्म के मुलाजमीन ने मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। इस मौके पर मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि वो गुज़िश्ता 15 सालों से एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया। उनका कहना था कि इतने अरसे से वो 3000 रुपए तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर मुस्तकिल करके तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में 3000 रुपए में घरेलू अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो गए हैं, जबकि वो अपने बच्चों को मियारी तालीम भी नहीं दिला सकते। उन्होंने सदर और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि कच्चे मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल करके तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हाई ब्लड प्रेशर के आलमी दिन की मुनासबत से वॉक का एहतमाम किया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल से शुरू होने वाली वॉक में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के हवाले से मुख्तलिफ तरीके दर्ज थे। डॉक्टर्स के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर का दिन मनाने का मकसद इस मर्ज के हवाले से शऊर उजागर करना है। माहिरीन का कहना है कि नींद आना और सर में दर्द रहना हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है, जिससे बचाव के लिए तली हुई अशिया से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह के वक्त वर्जिश को मामूल बनाकर भी हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। GM रेलवे जुनैद कुरैशी ने कराची कैंट स्टेशन पर लोको शेड का दौरा किया। लोको शेड के तफसीली दौरे के मौके पर GM रेलवे ने एडमिन ब्लॉक, टोल वर्कशॉप, मशीन वर्कशॉप, इंजन वर्कशॉप और दूसरे पैदावारी शोबों का मुआयना किया। DS रेलवे अंसर जैदी और दूसरे सीनियर अफसरान भी उनके हमरा थे। लोको शेड के मजदूरों ने GM रेलवे का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जुनैद कुरैशी ने इस मौके पर मजदूरों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। GM रेलवे का कहना था कि मजदूरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मजीद खबरों से पहले यहाँ एक ब्रेक। क्लब में इज़हार ख्याल करते हुए कि उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसी पॉलिसीज मुरतब करे जिससे सूबे के गरीब तलबा तालिबात मुस्तफीद हो सकें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि FEF में नाम नहाद तालीमी इदारों को शामिल करने से गुरेज किया जाए। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रहिए हमा वक्त बाखबर, रहिए वक्त के साथ।